السلام علیکم۔ صحابہ کی باتوں میں آج جس صحابی کا ذکر ہے وہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں، ہمیشہ مسجد نبوی کے مؤذن رہے، یعنی اذان دیتے رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سن کر اسلام لے آئے۔ چنانچہ اس کا آقا امیر بن خلف انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ انہیں تپتی دوپہر میں گرم ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہا کرتا یا تو تم اس حال میں مر جاؤ یا اسلام سے ہٹ جاؤ۔ حضرت بلال اس حال میں بھی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر انہیں کوڑے لگائے جاتے، اگلے دن انہی زخموں کے ساتھ ان کو زمین پر رکھ دیا جاتا، لٹا دیا جاتا اور زخمی کیا جاتا تاکہ وہ بے چین ہو کر اسلام سے باز آ جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ غرض وہ تکلیف پہنچانے میں اپنا پورا زور صرف کرتے۔ آخر حضرت بلال کو حضرت ابوبکر نے اس حال میں دیکھا تو ان کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کرا دیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ کو دیکھنا ان کے بس سے باہر ہو گیا، اس لیے جہاد کی نیت سے مدینہ منورہ سے نکل گئے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی آئے ہی نہیں۔ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کا رخ کیا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہ تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی۔ مدینہ کے لوگوں کے کانوں میں ان کی اذان کی آواز پڑی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتے ہوئے گھروں سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور دمشق میں انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔